آج ویو 360 میں امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں مسلسل اضافہ، بے روزگار افراد کے لیے گھروں کے کرائے دینا بھی مشکل۔ میرے گھر میں نیٹ ویسے ٹھیک کام نہیں کرتا، اتنی ساری فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یکساں مواقعوں اور ٹیکنالوجی تک رسائی کی عدم دستیابی، پاکستان اور بھارت میں گھروں سے کام کرنے کی راہ میں بڑے چیلنجز، اور آپ کو دکھائیں گے کہ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے ویکسین کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید، میں ہوں اسد اللہ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ کورونا وائرس کے اثرات تو شاید دنیا آنے والے کئی کوارٹرز اور کئی سالوں تک فیس کرے گی۔ معیشت میں جس طرح کی بدترین اس وقت سچویشن ہے، گلوبل ریسیشن، تقریباً اس سے 100 سال پہلے شاید ہم اس طرح کے 70 سے 80 سال پہلے اس طرح کے نمبرز دیکھے، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد اس طرح کے نمبرز دیکھے۔ IMF نے جو اپنی جو سپرنگ میٹنگز تھیں گزشتہ ماہ، اس میں انہوں نے کہا کہ 3% سے زائد گلوبل اکانومی جو ہے وہ کانٹریکشن کا شکار ہو سکتی ہے، گلوبل اکانومی سکڑ سکتی ہے۔ لیکن اب IMF کی طرف سے جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ شاید 3% سے بھی زیادہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ سکڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں یہاں بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کی گزشتہ ہفتے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس کے مطابق اپریل کے مہینے کے ان امپلائمنٹ نمبرز، جو بے روزگاری کے نمبرز جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں، اس کے مطابق بے روزگاری کی شرح امریکہ میں 14.7% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 1948 جنگ عظیم دوم کے بعد یا دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ اس وقت ریشو ہے ان امپلائمنٹ کی۔ وائٹ ہاؤس سمجھ رہا ہے کہ معیشت کی بحالی جلد ہو سکتی ہے، لیکن سرٹنلی کئی حلقے ایسے ہیں، کئی ماہرین ایسے ہیں جو اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ کورونا وائرس نہ صرف صحت عامہ کے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ امریکی معیشت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ اپریل کے مہینے میں اس بحران کے دوران بے روزگار ہونے والے امریکیوں کی تعداد 2.5 کروڑ تک جا پہنچی۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر لیری کڈلو کے مطابق مستقبل قریب میں اس میں بہتری نہیں آئے گی۔ میرے خیال میں مئی میں بھی بے روزگاری کے اعداد و شمار اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ کاروباروں کے دوبارہ کھلنے کا اثر ہونے میں وقت لگے گا۔ لیری کے مطابق بے روزگاری میں تباہ کن اضافے کے باوجود انہیں امید کی کرن نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں عارضی طور پر برطرف کیا گیا ہے۔ تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عارضی برطرف افراد کو یقینی طور پر ملازمت واپس مل جائے گی، لیکن اس کی امید ضرور موجود ہے۔ بے روزگاری کی شرح میں اضافے کے باوجود امریکی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ سرمایہ کاری کی ماہر لز سانڈرز کے مطابق اس کی ایک وجہ حکومت کا مالیاتی پیکج بھی ہے، اور دوسری وجہ شاید مارکیٹ کا یہ مفروضہ بھی ہے کہ کورونا کے لیے بدترین مہینہ اپریل کا تھا، جس کے بعد اس میں کمی ہوگی۔ اس میں کچھ رسک بھی ہیں، جیسے وائرس کا زیادہ طاقت کے ساتھ دوسری بار حملہ۔ کورونا کے صحت کے لیے خطرات کے باوجود شٹ ڈاؤن کے احکامات کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ کئی ریاستیں بتدریج کھولی جا رہی ہیں، اور لیری کڈلو کو اسی کے باعث سال کا اختتام امریکی معیشت کے لیے مثبت ہونے کی امید ہے۔ سال کے دوسرے حصے میں 20% معاشی ترقی متوقع ہے، جبکہ اگلے سال اور بھی تیز ترین بحالی۔ تاہم کچھ ماہرین اسے حد سے زیادہ خوش خیالی تصور کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بحالی سست روی سے ہوگی۔ بدقسمتی سے وائرس پھیل رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ دنیا پر نظر دوڑائیں تو واضح ہے کہ شٹ ڈاؤن میں نرمی سے وائرس مزید پھیلا۔ زیادہ دیر تک یہ صورتحال رہی تو معیشت کی بحالی میں 2 سال تک لگ سکتے ہیں۔ ایسے میں کانگریس کو بے روزگار افراد کی امداد جاری رکھنی ہوگی۔ کورونا بحران کے دوران اب تک امریکی حکومت 30 کھرب ڈالر کی امداد دے چکی ہے۔ حزب مخالف کی جماعت ڈیموکریٹ حکومت پر دوسرا مالیاتی پیکج جاری کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، جس میں ریاستی اور مقامی حکومتوں کے علاوہ بے روزگاری اور ٹیسٹنگ کے لیے رقم مختص کی جائے۔ تاہم ریپبلکنز اس پر محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑا انتظار کر کے پہلے امدادی پیکج کی معیشت پر اثرات دیکھنا چاہیں گے۔ کاروبار کھلنے کے بعد لوگوں کو کام اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ معیشت کی جلد بحالی کا انحصار اس وائرس کے خلاف ویکسین کی دستیابی پر ہوگا۔ الزبتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور ایسے میں جبکہ زیادہ تر امریکی معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے، امریکہ میں بے روزگار ہونے والوں کے نمبرز جو ہیں وہ ریکارڈ سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکی دارالحکومت سے منسلک ریاست ورجینیا میں رہنے والے 29,000 افراد مارچ میں نوکری سے فارغ ہوئے۔ ایک بار میں کام کرنے والے ڈینیل آرڈن بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ شکر گزار ہیں کہ ان کی بیٹی
اور وہ کورونا وائرس سے محفوظ ہیں، لیکن بے روزگاری الاؤنس کی درخواست ان کی مسترد ہو چکی، جس کی وجہ سے ان کے لیے اس وقت گھر کا کرایہ دینا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میرا نام ڈینیل ہے، برک ورجینیا میں رہتا ہوں اور اپنی بیٹی اور خود اپنا گزارا چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈینیل آرڈن ریاست ورجینیا کی فیئر فیکس کاؤنٹی میں رہتے ہیں، جو واشنگٹن ڈی سی کا ایک امیر مضافاتی علاقہ ہے۔ اس علاقے کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور ریاست میں کورونا کیسز کے حوالے سے یہ علاقہ چوتھے نمبر پر ہے۔ گزشتہ مہینے ڈینیل کے پاس ملازمت تھی اور وہ فیئر فیکس کے ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں ملازم تھے۔ مارچ میں جب ورجینیا نے غیر ضروری کاروباروں کو بند کیا تو یہ جگہ بھی بند کر دی گئی۔ پہلے میں کافی مناسب رقم کما لیتا تھا جس سے میرا اپنا اور بیٹی کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا، اور اب ایک ہی ہفتے میں بے روزگار ہو گیا ہوں۔ ڈینیل کی 4 سالہ بیٹی یوں تو اپنی ماں کے پاس رہتی ہے، لیکن جب بھی ڈینیل سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کھلونے اور مٹھائی وغیرہ دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس صورتحال نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ نوکری چلی جانے کے بعد سے میں بس ایک سے دوسرے روز اور ایک سے دوسرے ہفتے زندہ رہنے کی کوشش میں ہوں۔ ان کے دوست نے انہیں اپنی تمباکو کی دکان میں نوکری دی ہے۔ اس دکان کے باہر ایک وین روزانہ بے گھر اور ایسے افراد میں کھانا تقسیم کرنے آتی ہے جو وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈینیل کو ان دنوں جب پہلی تنخواہ ملی تو وہ ان کی ریسٹورانٹ کی کمائی سے 4 گنا کم تھی۔ انہیں بے گھر افراد کے درد کا احساس ہوا۔ میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، اس لیے میں ایک خاص رقم کی توقع کر رہا تھا اور ٹیکسز کے بارے میں تو بھول ہی گیا تھا، اس لیے کرائے کے پیسوں میں $400 سے $500 کم پڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں معمولی اجرت پر چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اور مہنگی چیزوں کی خریداری سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان کی گاڑی بھی ٹھیک ہونے والی ہے اور وہ اب تک حکومت سے ملنے والے امدادی چیک اور ٹیکس ری فنڈ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جتنا بھی برا لگے مگر حقیقت تو یہی ہے۔ ریسٹورانٹ پر کام کرتا تھا تو کوئی فکر نہیں تھی۔ میں امیر نہیں تھا مگر وقت پر بل ادا کرنے اور مہینے کے دیگر اخراجات کے لیے فکر نہیں ہوتی تھی، اور کبھی زندگی میں سستا کھانا بھی نہیں خریدا تھا۔ مجھے جو چاہیے ہوتا تھا میں لے کر چل دیتا تھا۔ ڈینیل کی بیٹی اگلے مہینے 5 برس کی ہو جائے گی اور ڈینیل اس کی سالگرہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران بہترین انداز میں منانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیرولین پرسوٹی کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ کورونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس اور دنیا بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی جگہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، تاہم معیشت کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اب سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو بھی بتدریج کم کیا جا رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ فیصلہ کاروباری کمیونٹی کے دباؤ میں کیا گیا ہے، جن کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین سیلز کا مہینہ ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ملک کے مختلف کاروباری مراکز میں لوگوں کے ہجوم دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں ماہرین صحت لاک ڈاؤن کی سخت مخالفت کر رہے ہیں کہ اس میں نرمی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا سے پاکستان کی معیشت کو اگر جو نقصانات پہنچے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پاکستانی وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی طرف سے بلومبرگ کو ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1.5% تک 1% سے 1.5% تک پاکستان کی معیشت سکڑ سکتی ہے۔ ورلڈ بینک اور IMF کے اعداد و شمار کے مطابق بھی یہ نمبر جو ہے وہ اپ ٹو 2% تک جا سکتا ہے، جبکہ حکومت کے مطابق تقریباً 1.85 کروڑ افراد تک بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے بے روزگاری کی شرح کو کم رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درخت لگانے کا کام دے کر روزگار پہ لگایا جا سکے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ سے نظر الاسلام نے اپنی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا درخت کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی بے روزگاری کے حل میں مدد دے سکتے ہیں۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں اپنے ساتھ بے روزگاری کی بڑی لہر لے کر آیا ہے۔ حکومت پاکستان مسئلے کے حل کے لیے درختوں کی سونامی کا سہارا لے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بلین ٹری سونامی منصوبے میں اب ان دہاڑی دار مزدوروں کو بھرتی کیا جا رہا ہے جن سے لاک ڈاؤن نے روزگار چھین لیا۔
रक्षा का ड्राइवर रक्षा चलाता हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये जो वबा आई हुई है कोरोना वायरस, इसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया, पूरा कारोबार बंद हो गया है। इस वजह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह यही 12,000-13,000 थी, जिससे गुजारा हो जाता था, और यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, इससे भी गुजारा हो जाता है। हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद से अब तक मुल्क भर में 65,000 अफराद को बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में रोजगार फराहम किया जा चुका है, जबकि साल के आखिर तक ये तादाद 2 लाख तक बढ़ जाएगी। इस तरह के कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन जो सूरत हाल क्रिएट हुआ है, और इसमें लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा। लोग जो है ना घरों में बैठे हैं, और हर घर में जो है ना हर आदमी का एक बच्चे होते हैं, तो उनके जो है ना रोज़गार भी नहीं है, तो वहाँ पे जो है ना लोग काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। 2018 में मुल्क गिर सतह पर शुरू किए जाने वाले बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत 5 सालों में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। इस मंसूबे से पैदा होने वाले रोजगार के मौक़ों तक फरहाद बीबी जैसी हजारों ख़वातीन को भी रसाई दी जा रही है। मैं महकमे जंगलात पेशावर रीजन की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे नर्सरी फराहम की। उन्होंने हमें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी है। हम अब इस नर्सरी का काम करते हैं। हमारे यहाँ बहुत गुर्बत है। इससे हासिल होने वाली आमदनी से हम घरेलू अखराजात चलाते हैं। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते थे, उनकी फ़ीस अदा करना मुश्किल थी, इसलिए हम इसे जारी रखेंगे। सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 100 मिलियन दरख्त लगाने का टारगेट है, जो हुकाम के मुताबिक जून तक मुकम्मल हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद मुआशी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल होने में वक्त लगेगा। ऐसे में बिलियन ट्री सुनामी जैसा मंसूबा, जिसमें साल भर शजरकारी के मुख्तलिफ मराहिल पर काम जारी रहता है, बहुत से खानदानों का पेट पालने का जरिया बनता रहेगा। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नौशहरा। भारत में कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन को 1.5 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग घरों से अपने दफातर का काम करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की तरह भारत में भी टेलीवर्क का रुझान बहुत कम है, और ऐसे हालात में अब नए हालात का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसमें कितने कामयाब हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश की वॉइस ऑफ अमेरिका की रेतुल जोशी ने नई दिल्ली से। कोविड-19 से बचाव की एहतियाती तदबीर के बारे में आगाही पैदा करने के लिए एक जिंगल बनाने का वर्क ऑर्डर जब दिल्ली के एक प्रोडक्शन हाउस को मिला तो वो उलझन में पड़ गए। भारत में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। शूटिंग करना तो दूर, मॉडल्स और प्रोडक्शन टीम का बाहर निकलना भी नामुमकिन था। आखिरकार फोन और इंटरनेट की मदद से पूरा जिंगल किसी से मिले जुले बगैर तैयार किया गया। असली प्रॉब्लम था मॉडल को डायरेक्ट करना और उन्हें इंस्ट्रक्शन देना। हमने उस तरह के फ्रेम्स बनाए और रेफरेंस फ्रेम उन्हें भेजे, और उन्हें इंस्ट्रक्शन फ़ोन पर ही दिया कि आप इस तरह से शूट करके अपने कैमरे से हमें भेजें। मेरे पास हमेशा डायरेक्टर, कैमरामैन और सेट रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे सारे किरदार खुद ही निभाने पड़े। तो एज एन एक्सपेरिमेंट इट वाज फन, पर अगर मुझे कहा जाए कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट करो तो पता नहीं अगर मैं कर पाऊंगी या नहीं। जिंगल के वीडियो एडिटर सचिन के लिए एडिटिंग से बड़ा चैलेंज इंटरनेट की स्पीड और बैंडविड्थ का था। मेरे घर में नेट वैसे ही ठीक काम नहीं करता। इतनी सारी फाइलों को डाउनलोड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई बार 200 MB की फाइल डाउनलोड करने में घंटों लग जाते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में भारत का चीन के बाद दूसरा नंबर है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में तकरीबन 50 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी तादाद मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की है। लिहाजा लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने में कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। करीबन 22 मिलियन ही ऐसे जिनके पास घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। बाकी सबके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शंस नहीं है, तो उनके लिए डाटा कार्ड अरेंज करना, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू उन्हें यूज़ कराना। दूसरा एक जो चैलेंज आया कि बहुत से लोगों के पास घर में कंप्यूटर्स नहीं है। एक और चैलेंज जो कंपनीज ने फेस किया कि डाटा सिक्योरिटी को लेकर, कि कैसे हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। हाय। पेशेवर आर्टिस्ट और आर्ट टीचर शुभ्रा जैसे लोगों के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज एक वर्चुअल मीडियम के जरिए लोगों के साथ पर्सनल कनेक्ट बनाने का है। अगर आप असली से कंपेयर करें तो सेटिस्फाइंग उस हिसाब से तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आर्ट में एक 1-to-1 फील ज़रूर होती है। आप आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, आप स्किल
स्किल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन इस लेवल से है कि जो एक लोकेशन बाउंड्री थी हमारी, वो बाउंड्री अब टोटली टूट गई. मतलब द एंटायर वर्ल्ड इज माई ऑडियंस नाउ. या नाउ इट्स लुकिंग गुड. सिंगापुर और यूके जैसे मुल्कों से भी स्टूडेंट्स अब शुभ्रा के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी एग्जीबिशंस और बाकी ऑर्डर्स रुके हुए हैं. लॉकडाउन खुलने के बाद शुभ्रा जैसे तमाम लोग काम के पुराने तरीकों पर लौटना चाहेंगे, लेकिन बदले हुए हालात में एक हद तक टेलीवर्क की आदत डालना अब बहुत लोगों के लिए ज़रूरी होगा. रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली. अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए. लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है. के हुक्मरान सुन ले. खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके. बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही. बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है. इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है. खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर. व्हाइट हाउस की कोरोना रिस्पांस टीम के 3 अहम अरकान इसलिए क्वारंटीन में चले गए हैं क्योंकि उनका राब्ता कोरोना से मुतासिर अमले के अरकान से हुआ था. FDA के डॉक्टर स्टीफन हॉर्न का सामना अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी कैटी मिलर से हुआ. कैटी मिलर सदर ट्रंप के एक अहम सीनियर मुशीर की अहलिया हैं और उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया था. कैटी मिलर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद व्हाइट हाउस के अंदरूनी हलकों और ख़ुद अमरीकी सदर और नायब सदर के वबा से मुतासर होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं. ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर और उनके मुशीर लॉकडाउन में नरमी करने और कारोबार खोलने की हौसला अफजाई कर रहे हैं. एक अमरीकी और जर्मन कंपनी के माबैन मुश्तरका मंसूबे से कोरोना वायरस की वैक्सीन के इंसानों में तजुर्बात इस हफ्ते अमेरिका में शुरू हो रहे हैं. इन तजुर्बात में हिस्सा लेने वालों में कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं. इस तजुर्बे में दुनिया भर से बाकी लोग भी शामिल हो रहे हैं, जबकि दवासाज कंपनियां कोविड-19 के लिए वैक्सीन दरियाफ्त करने की दौड़ में लगी हैं. देखते हैं इस रिपोर्ट में इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स. माइकल सिकोर्स्की तारीख रकम करने जा रहे हैं. वो मेडिकल कॉलेज के 7वें तालिब इल्म हैं जिन्होंने कोविड-19 की आजमाइशी वैक्सीन का इंजेक्शन लिया है. मैं एक नौजवान सेहतमंद बालिग की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इसके किसी एक इब्तदाई तजुर्बे में हिस्सा ले सकता हूँ. माइकल सिकोर्स्की और 360 दूसरे अफराद फाइजर और उनके जर्मन पार्टनर बायोनटेक के जरिए चलाए जाने वाले वैक्सीन के ट्रायल के पहले मरहले में हैं. ये कंपनी mRNA का तरीका इस्तेमाल करते हुए बैक वक्त 4 वैक्सीन टेस्ट कर रही है. वैक्सीन RNA के जरिए वायरस के जीनियाती कोड का एक छोटा सा हिस्सा मुतारिफ कराती है, जिसम इसे बैरूनी प्रोटीन की तरह लेता है जो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है. अब जिस्म तैयार है, इसे याद है, और एक बार जब असली वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करेगा, हम इसका तेजी से जवाब देंगे और इसे रोकेंगे. फाइजर के लिए चैलेंज ये है कि वो खलियों में एंटीबॉडीज की जिंदगी को तूल दे सके. बहुत सी दवासाज कंपनियां इस वायरस पर काबू पाने वाली पहली टीम बनने की दौड़ में हैं. अमरीकी फर्म मॉडर्ना कौमी इदारे सेहत के साथ मिलकर गुज़िश्ता माह शुरू होने वाली आजमाइशों में RNA का इस्तेमाल कर रही है. अनोवियो ने DNA के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करने के लिए पहले ही अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं. बायोनटेक फाइजर ने 5 मई को तजर्बे का आगाज़ किया, जबकि चीन का कैंसिनो बायोलॉजिक्स जो कि दूसरों से आगे है पहले ही फेज़ 2 में है. इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने पिछले महीने ट्रायल्स का आगाज़ किया था. वुहान और बीजिंग के मुहक्किकीन गैर फाल वायरस को इंजेक्शन लगाते हुए आजमाइशी रिवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं. अमरीका के मुतादी अमराज के सरकर्दा माहिर ने पेश गोई की है कि दुनिया के लिए एक मौसर वैक्सीन अक्टूबर तक दस्तयाब हो जाएगी. चैलेंज ये होगा कि इसे मौसर अंदाज में तकसीम करने के लिए इसे काफी बड़े पैमाने पर लाना होगा. इसी दौरान माइकल सिकोर्स्की जैसे शुरका को वैक्सीन के लिए मॉनिटर किया जा रहा है. हर रात 9 बजे मोबाइल फोन का अलार्म मुझे याद दिलाता है कि मैं अपना दर्जा हरारत चेक करूं, और फिर मैं सवालात के एक सिलसिले का जवाब देता हूं जिसमें पूछा जाता है कि आपको कोई तकलीफ या दर्द तो नहीं, क्या आपको बुखार है.
اگر سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو توقع کی جا رہی ہے کہ سال کے آخر تک کورونا وائرس ویکسین دستیاب ہو سکے گی، جو کہ حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے ایک بے مثال اور تیز رفتار پیش رفت ہوگی۔ کیرولین پرسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں کئی کاروبار متاثر ہوئے ہیں، وہیں دنیا بھر میں پرفارمنگ کلبز اور تھیٹرز بھی بند کرنے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزاحیہ فنکار اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس وبا کے شکار افراد میں کہکہے بکھیر رہے ہیں۔ ایڈنبرا میں واقع کلب دی اسٹینڈ کامیڈی اور لاف فیکٹری نے اس کے لیے کیا راستہ نکالا ہے، اور جاپانی مزاحیہ فنکار نے اپنا مشہور مزاحیہ گیت پائنیپل پین کو کیسے ایک پیغام میں تبدیل کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلیفورنیا میں غیر ضروری کاروبار بند کرنے کے احکامات کے بعد لاف فیکٹری کے مالک نے کامیڈی شو لائیو سٹریم کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں کہکہوں سے علاج کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ ہمیں قریب لاتے ہیں۔ کامیڈین تہران وان غارسی اداکار کریگ رابنسن کے ساتھ مل کر شو کی میزبانی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شو ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جب میں نے لندن سے کسی کا پیغام پڑھا کہ ان کے والد اپنے آخری لمحوں میں لاف فیکٹری کے اس شو کو دیکھ کر ہنس رہے تھے جس میں میں اور کریگ برطانوی لب و لہجے کا مذاق اڑا رہے تھے، تو یہ ایسا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جب برطانیہ میں 3 ہفتوں کی بندش کا اعلان ہوا تو ایک اور کلب دی اسٹینڈ کامیڈی نے لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو کلب اور مزاح کے لیے عطیات دینے کو بھی کہا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا کیونکہ جس شو کے لیے پہلے 160 سیٹیں مختص تھیں، اس کے پہلے 2 شوز کو 1 لاکھ لوگوں نے براہ راست دیکھا۔ اس شو کو دنیا بھر میں لوگوں نے دیکھا۔ جو لوگ وائرس کے باعث گھروں تک محدود ہو گئے تھے وہ اس کے ذریعے اکٹھے ہو گئے۔ زیادہ تر مزاحیہ فنکاروں نے اسی تنہائی کو موضوع بنایا۔ میں نے اتنی صفائی کی جس کی میں خود سے توقع بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے کل سارا دن الماریاں صاف کرتے گزارا اور ایک الماری کے پیچھے مجھے وہ تحفہ ملا جو میں اپنے بچوں کو کرسمس پر دینے کے لیے لائی تھی اور بالکل بھول گئی۔ شرم کی بات ہے کیونکہ میرے بچوں کو تحفہ بہت پسند آتا۔ راس میکلیلینڈ کہتے ہیں کہ ناظرین کی موجودگی کے بغیر اسٹینڈ اپ کامیڈی کرنا کچھ عجیب تو لگتا ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں بولتے بولتے باہر آتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر کچھ عجیب محسوس کرتے ہیں کیونکہ میری آنکھیں کافی بڑی ہیں۔ اور جاپانی مزاحیہ فنکار جنہوں نے اپنے ایک بے تکے گیت پائنیپل پین کے ساتھ دنیا میں طوفان برپا کر دیا تھا، اب انہوں نے اسے واش یور ہینڈ کے ٹائٹل کے ساتھ ایک بامقصد پیغام کا ذریعہ بنایا ہے۔ گیت ریلیز ہونے کے 3 دن کے اندر اسے یوٹیوب پر 30 لاکھ افراد نے دیکھا اور جاپانی بچوں نے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر ایسی ویڈیو سے دھاوا بول دیا جن میں وہ کہکہوں کے ساتھ ان کے ڈانس کا بھی ساتھ دے رہے تھے۔ مریاما ڈیالو کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور خاص طور پہ جب پاکستان میں اب لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے تو آپ کو شاید زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔